بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بالتحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، تو کیا کوئی ہے نصیحت کو قبول کرنے والا۔ خلاصہ قرآن پارہ نمبر 25۔ اس پارے میں 5 سورہ ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ کا بقیہ حصہ، سورہ شورا، سورہ زخرف، سورہ دخان اور سورہ جاثیہ۔ 24ویں پارے کے آخر میں اللہ کے عدل کامل کا بیان تھا، جس کی وجہ سے قیامت کے دن کسی پر بھی ظلم نہ ہوگا۔ اب 25ویں پارے کے شروع میں ہے کہ قیامت کے وقوع کی تاریخ کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، اور لوگ خرید و فروخت اور ذاتی دلچسپیوں میں مصروف ہوں گے کہ اچانک ان پر قیامت ٹوٹ پڑے گی، اور اس دن اللہ مشرکوں سے سوال کرے گا کہ کہاں گئے میرے وہ شریک جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ انتہائی ندامت کے ساتھ جواب دیں گے کہ آج ہمارے درمیان کوئی بھی ایسا فرد نہیں جو تیرے لیے کسی شریک کا اقرار کرتا ہو۔ اس کے بعد کائنات اور خود انسان کی ذات کے اندر جو راز ہیں اس کے بارے میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ خود یعنی اللہ تعالیٰ اس کائنات اور خود انسان کی ذات کے اندر جو راز ہیں ان کے بارے میں انہیں مطلع فرمائے گا، اور یہ راز جب کھلیں گے تو ہر کوئی جان لے گا کہ یہ کتاب برحق ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے کہ جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے اور نئے نئے انکشافات آ رہے ہیں، تو انسان دیکھ رہا ہے کہ یقیناً جو قرآن میں آج سے 1400 سال پہلے لکھا گیا تھا وہ اس کے عین مطابق ہے، جو اب 1400 سال بعد ایک چیز دریافت ہو رہی ہے۔ لہٰذا پھر بھی سائنس نے بہت زیادہ ترقی کی ہے، لیکن اس سب کچھ کرنے کے باوجود کسی کے اندر جرأت ہے کہ وہ دعویٰ کر سکے کہ وہ کائنات اور انسان کے سارے رازوں سے واقف ہے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے کہ جتنے بھی علمی تحقیق سائنسی ترقی کرتے جائیں پھر بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تمام ایجادات، تمام موجودات کے بارے میں جان لی ہے۔ ہرگز ایسا نہیں کوئی کہہ سکتا۔ لہذا یہیں سے قرآن ایک معجزہ ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ شورا ہے۔ شورا مطلب آپس میں مشورہ کرنا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یہ ذکر ہے کہ وہ اپنے کام میں آپس کے مشورے سے کرتے تھے۔ ایمان والوں کے لیے آپس میں مشورہ کرنے کی وجہ سے اس سورہ کا نام شورا رکھ دیا گیا ہے۔ اس سورت میں زیادہ تر نظریاتی موضوعات پر بحث کی گئی ہے۔ اس سورہ کے آغاز میں بھی حروف مقطعات ذکر ہیں، لہذا یہ بھی اب ہم ذکر کر چکے، جہاں بھی حروف مقطعات ہوں گے اس کے بعد یہ قرآن کی عظمت ہے حروف مقطعات، اور اس کے بعد بھی قرآن کا ہی ذکر آئے گا۔ لہذا یہاں پر بھی ذکر ہے کہ اگر قرآن واقعی انسانی کاوش ہے تو تم بھی ان حروف کی ترکیب سے قرآن جیسا کلام بنا ڈالو۔ پورا قرآن نہیں، اس جیسا کوئی ایک کلام، کوئی ایک سورہ، اور اس آپ کے قرآن بنانے کا، ایک نیا کلام بنانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ معاذ اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ جھوٹا ثابت کر لیں گے، اور پھر نہ آپ کو پروپیگنڈا کرنا پڑے گا، نہ آپ کو مالی وسائل کا استعمال کرنے پڑے، لہذا آپ آسانی سے اپنے کام جو آپ کا ہدف ہے اس تک پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ وہی کا سرچشمہ اولین و آخرین کے لیے ایک ہی ہے، چاہے وہ پہلے انبیاء تھے یا اب آپ ہیں، ہدایت کا سرچشمہ، وہی کا سرچشمہ ایک ہی ہے۔ ارشاد ہے کہ اسی طرح تمہاری طرف اور تم سے پہلے لوگوں کی طرف وہی کرتا ہے، یعنی اللہ، وہ اللہ جو کہ غالب اور حکیم ہے۔ گویا وہی کا سرچشمہ اولین و آخرین کے لیے ایک ہی رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے بھیجا عربی میں تاکہ بڑے گاؤں یعنی مکہ کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد ہیں ان کو راستہ دکھاؤ۔
اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ کے نزدیک دین ایک ہی ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزر چکے، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کو اسی دین کی دعوت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا، یعنی دین اسلام۔ البتہ شریعتیں مختلف تھیں لیکن دین وہی اسلام تھا، اور اسی کی تبلیغ کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا۔ اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ ایمان والوں کی چند نمایاں صفات کا ذکر ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اگر غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، رب کی فرما بردار رہتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اپنے کام باہمی مشورے سے کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اگر ان پر کوئی ظلم اور زیادتی کرے تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر ان صفات پر ایک پورے معاشرے میں عمل ہو جائے تو اسلامی انقلاب کی راہیں ہموار ہو جائیں گی۔ یہ بہت خوبصورت یہاں پر ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اگر ان صفات کو ایک معاشرے میں لاگو کر دیا جائے تو وہ انقلاب، وہ ماحول، وہ معاشرہ جو رسول اکرم چاہتے تھے یا خدا جو چاہتا ہے وہ معاشرہ قائم ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورہ زخرف ہے، اور زخرف سونے اور زینت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لہذا اس لیے اس کو یہاں پر اس سورہ میں ذکر ہے سونا اور زینت کے بارے میں، سونے کے بارے میں۔ اس سورہ کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوا ہے، اور یہاں پر بھی قرآن کی عظمت بیان کی گئی ہے کہ ہم نے اسے عربی قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو، اور یہ قرآن بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی اور بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے۔ اس کے بعد قدرت کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں کہ یہ آسمان کی نیلی چھت، یہ زمین کا فرش، یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ بہتی ہوئی نہریں، یہ تحت نظر پھیلے ہوئے سمندر، یہ آسمان سے قطرہ قطرہ برسنے والی بارش، یہ سطح آب پر رواں دواں کشتیاں اور جہاز، یہ ہر قسم کے چوپائے جو کھانے کے بھی کام آتے ہیں اور نقل و حرکت سواری کے بھی کام آتے ہیں، یہ سب ہم نے انسان کے لیے مسخر کر دیے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہے کہ یہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے، ایک دیہاتی سے لے کر ایک عالم، ایک پڑھا لکھا شخص تمام کی تمام باتیں سمجھ سکتا ہے، لیکن ضرورت صرف اس کی ہے، ضرورت ان کانوں کی ہے جو حق گوئی سن سکیں، ضرورت صرف ان کی ہے ایسی آنکھیں جو دیکھ سکیں، بصیرت کی آنکھیں، اور ضرورت ان دلوں کی ہے جو حق کو قبول کر سکیں۔ لہذا دیکھتے سب ہیں لیکن قبول کرنا، ایمان لے آنا اور بصیرت کی آنکھوں سے دیکھنا یہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک انتہائی قابل نفرت سوچ کے بارے میں ذکر ہے کہ یہ کفار و مشرکین، ایک طرف ان کی نفسیات یہ تھی کہ وہ بیٹیوں سے سخت نفرت کرتے تھے، اگر ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ لوگوں سے منہ چھپاتے اور انہیں زندہ درگور کرنے کا سوچتے تھے، اور دوسری طرف یہ کیا کرتے تھے، انہی بیٹیوں کو اللہ کی طرف نسبت دیتے تھے کہ یہ بیٹیاں اللہ کی طرف سے، اللہ یہ یعنی دوسری طرف وہ اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے تھے اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، یعنی خود بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے اور اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اس کے بعد مشرکین کا دعویٰ تھا کہ وہ حضرت ابراہیم کی ملت اور شریعت پر ہیں، لہذا ان کی یہاں شدت سے نفی کی گئی کہ حضرت ابراہیم توحید کے علم بردار تھے، آغاز سے لے کر آخر تک حضرت ابراہیم نے توحید کے پرچم کو اٹھایا اور وہ اسی پر ہی قائم رہے اور اسی پر وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس کے بعد ان کے ایک انتہائی حماقت اور جہالت پر مبنی سوچ کا ذکر ہے کہ وہ کہتے تھے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہتے ہیں کہ یہ قرآن دونوں بڑے شہروں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا، یعنی مکہ کے کسی بڑے آدمی پر، کسی بڑے رئیس پر، کسی طائف کے کسی بڑے رئیس پر کیوں نہیں آیا، بلکہ یہ ایک غریب یتیم جس کا والد نہیں ہے اس دنیا میں، اس پر ہی کیوں آیا، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا جس کے بعد مال و دولت،
دنیا کی طاقت ہوتی اس کے پاس آتا۔ تو یہاں پر خدا ان سے کہہ رہا ہے جواب میں کہ جب رزق کی تقسیم کا تمہیں اختیار نہیں ہے کہ تم نہیں تقسیم کر سکتے رزق کو، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، تو نبوت کہاں رکھنی ہے، کہاں دینی ہے، اس کا اختیار تمہیں کس نے دیا ہے کہ تم بتاؤ کہ نبوت وہاں ہونی چاہیے تھی، کسی رئیس کے پاس ہونی چاہیے تھی، کسی بڑے کے پاس ہونی چاہیے تھی؟ نہیں، اس کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے، وہ جہاں اپنی نبوت کو رکھے۔ اس کے بعد فرعون اور حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، اور فرعون کے الفاظ جو یہاں پر ذکر ہیں، ارشاد ہے قال یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، اے میری قوم کیا میں بادشاہ نہیں ہوں مصر کا، اور یہ جو نہریں بہہ رہی ہیں میرے محلات کے نیچے، کیا میں نہیں ہوں ان کا بادشاہ؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور پھر حضرت موسیٰ کے استہزاء کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، کیا میں اس سے بہتر نہیں ہوں جو بے توقیر ہے، جس کی کوئی عزت نہیں ہے، ولا یکاد یبین، اور جو صحیح سے بول بھی نہیں سکتا، صاف گوئی بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا وہ سمجھنا چاہ رہا ہے کہ جس کے بعد ہمارا دولت ہے، طاقت ہے، وہ بہتر ہے، لہٰذا ہرگز ایسا نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بلند تھا، اور حضرت موسیٰ نجات پا گئے اور فرعون ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد سورہ دخان ہے۔ سورہ دخان، اس سورہ کے آغاز میں بھی قرآن کریم کا تذکرہ ہے کہ یہ ایک واضح کتاب مبین ہے جس میں تمام احکامات واضح طور پر پیش کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ حضرت موسیٰ و فرعون کا تذکرہ ہے کہ جس کے پاس باغات تھے، محلات تھے، سونا اگلتی زمینیں تھیں، ہزاروں خدام اور لونڈیاں تھیں، لیکن ہوا کیا؟ حاکم کون ہوا؟ حاکم یہ تھا، لیکن بعد میں حاکم موسیٰ ہوئے، محکوم یہ ہوا، اور جب یہ ہلاک ہو رہا تھا تو کہہ رہا تھا آمنت، میں ایمان لایا، لیکن ہم نے کہا کہ ہم تمہیں عبرت بنا کر رکھ دیں گے، اور یہ تمہارا ایمان کسی کام نہیں آئے گا اور قابل قبول بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ جاثیہ ہے۔ جاثیہ کے معنی ہے گھٹنوں کے بل بیٹھنا، چونکہ قیامت کے دن لوگ خوف اور ہیبت کی وجہ سے دربار الہی میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے، لہذا اسی وجہ سے اس سورہ میں چونکہ قیامت کا تذکرہ ہے، اسی وجہ سے اس کو جاثیہ کا نام دیا گیا ہے۔ اس کا آغاز بھی حروف مقطعات ہے، آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، اور پھر قرآن کی عظمت بیان ہو رہی ہے۔ اس کے بعد مجرموں کے مکروہ چہرے جو آیات سننے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے تھے، لہٰذا اگر آج کے دور میں ہم بھی آیات سننے کے بعد ایمان نہ لائیں، ایمان یعنی سر تسلیم خم کرنا، ان کی اتباع کرنا، لہٰذا ہم بھی انہی مجرموں کی طرح ہوں گے۔ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے کہ ان کو بے شمار نعمتیں دی گئی تھیں، کتاب، حکمت، نبوت، پاکیزہ روزی، اور اہل جہان پر فضیلت بخشی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان نعمتوں پر خدا کا شکر ادا کرتے، لیکن انہوں نے سرکشی کی اور معصیت کی، لہذا یہ بھی خدا کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ اور اہل ایمان کے بدلے میں کفار وہ ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں، لہذا کفر کی بڑی وجہ، معصیت کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے یا آخرت کی فکر نہیں کرتے، انہیں صرف دنیا کی فکر ہوتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ مل جائے۔ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ ایسے ارشاد ہو رہا ہے، یعنی اس سورہ میں ایسی منظر کشی کی گئی گویا قیامت قائم ہو چکی ہے، حشر کا میدان لگا ہوا ہے، لوگ خوف کے مارے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں، اور اللہ ان سے مخاطب ہے، کہا جا رہا ہے کیا تم نے قیامت کو بھلا دیا تھا؟ آج تمہیں بھلا دیا گیا ہے، تمہیں آیات الہی کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج تم خود مذاق بن کر رہ گئے ہو۔ اور یہاں پر ماضی کے صیغے استعمال کیے ہیں، گویا کام ہو چکا ہے۔ اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔